السلام علیکم. تعبیر القرآنی کا ہم پہنچے تھے. کون سے کانسیپٹ تک پہنچے تھے؟ ہم نے کیا کانسیپٹ پڑھا تھا؟ عاشر تھوڑا سا گو تھرو کر دو. عدد معدود کا، کہ اگر ہمارے پاس جمع ہو تو وہ کیا ہوگا؟ قلت میں ہوگا یا پھر کثرت میں ہوگا؟ اور اگر مفرد ہو تو کثرت. اچھا، فلوس یہیں سے پڑھنا ہے کہ یہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے. وَكَثِيرًا مَا يُوقَعُونَ المفرد وَيُوقَعُونَ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے دلالت والا. ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لیا تھا. یہاں سے چلیں ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وَيُوقَعُونَ ضمیر المفرد للکثرہ و ضمیر الجمع للقلہ. جی اچھا، حاشی ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے. وہ بڑی تعداد کے لیے اور جمع کے لیے قلہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اللہ ترا، یہ پڑھو. یہ حمزہ وہ ہے کیا والا، کیا ترا نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اچھا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارا قول الرماح تکسرنا، کہ نیزے ٹوٹ گئے. آگے پڑھو. یعنی ان رماح قلیلۃ وذلک لمجیء نون نسوہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نیزے ٹوٹ گئے تو رماح قلیلہ، یہ جو نیزے ہیں یہ قلیلہ کو ظاہر کر رہے ہیں، مطلب کم ہے، قلت میں ہے نیزے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ نون نسوہ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. بخلاف قول الرماح کسرت ان رماح کثیرہ. بخلاف قولک، اس کے برعکس تمہارا یہ جو قول ہے الرماح تکسرت، کہ نیزے ٹوٹ گئے، اس کے اندر ہنہ کا استعمال ہو رہا ہے کہ ہیا کا ہے؟ یہ ہیا کا ہے نا؟ نہیں، پھر ہیا کا نہیں ہے. یہ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ تکسرت. تکسرت جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اور جمع کا ویسے عام نارمل کی بات کر رہے ہیں. نارمل بھی جمع کے لیے استعمال ہی ہو رہا ہے ورنہ ہوتا ہے. نارمل ایک کی بات ہوگی تو لگتا ہے نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ دیکھیں تکسرت لگا ہے تو یہاں پہ ہم اس رول کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، نیزے جو ہیں زیادہ ہیں، کیونکہ یہ یہاں پہ مفرد کا استعمال ہوا ہے. وہاں پہ جمع کا استعمال ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ نیزے کم ہیں، اور یہاں پہ زیادہ نے کہا تھا کہ 10 کے لیے جمع استعمال صرف کریں گے. اور جیسے کہ بیوت جمیلون، اس کے بعد 10 سے آگے کے لیے کریں گے. تو اب یہ ہے نا کہ 10 سے اوپر بے شک 1000 ہو جائیں، اس کے لیے مفرد ہی آئے گا. مفرد آئے گا، لیکن مذکر آئے گا، مجھے یاد آتا ہے. 10 سے اوپر اور 10 سے نیچے جو ہوگی نا وہ مؤنث آئے گی، مجھے یاد پڑتا ہے. چلیں وہ آپ اپنی پریزنٹیشن میں صحیح سے کلیئر کر دینا، ابھی ہم صرف کتاب پڑھ لیتے ہیں. اچھا، تکسرت ہو گیا. اللہ ترى في قوله تعالى إن عدة للشهور. میں پڑھتی ہوں. اللہ ترى، کیا یہ نہیں دیکھتے فی قوله تعالی، اس قول میں تعالی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کچھ اس طرح سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. ٹرانسلیشن آپ کریں. اللہ کے پاس 12 عدت کہتے ہیں تعداد کو، شہور مطلب مہینے ہیں. بے شک
اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، بتائیں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ، منہا، اب یہ جو ہے یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ 12 کی طرف، اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ ذالک دین القیم، یہ دین ہے، یہ ہے دین برحق ہے، یہ دین برحق ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو کیا کرو؟ بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیف لما قال، تو یہ کیسے کہا؟ اثنا عشرہ شہرن، 12 مہینے، قال منہا، کہ جب 12 مہینے کہا تو کہا منہا، اشارہ کیا، لما قال اربعۃ، اور جب کہا 4 تو قال فیہن، تو فیہن استعمال کیا۔ مطلب عربی بھی گڑبڑ لینگویج ہے، لیکن یہ عربوں کی لینگویج ہے نا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ انگلش کی نہیں، وہ پھر تو انگلش کی وہ بھی گڑبڑ نہیں ہوئی نا، مطلب یہ بھی گڑبڑ ہوئی، آپ لوگوں دونوں گڑبڑ ہوئی، تو یہی تو معجزہ تھا نا، وہ یوں ہی تو انگلیاں اپنے منہ میں دبا کے کہتے تھے کہ یہ کیسے، یہ انہی کا قاعدہ تھا، یہ قرآن بالکل عربوں کے قاعدے پہ آیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، تو وہ اعتراض اٹھا دیتے کہ یہ کیا، یہ ان کا قاعدہ تھا، یہ استعمال کرتے تھے۔ اب دیکھیں 12 کے لیے استعمال ہوئی یہ بات، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے منہا استعمال کیا کہ یہ 12 ہی مہینے اللہ نے جب سے زمین اور آسمان بنایا، لیکن اس میں 4 حرمت والے مہینے 10 سے کم کی تعداد ہے، تو یہاں پہ فیہن استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے قاعدے کے مطابق کیا، یہ آگے بتائیں گے، یہ میں پڑھ چکی ہوں نا، فیہن فاستعمل المفرد منہا للکثرہ، تو انہوں نے استعمال کیا گیا مفرد منہا کثرہ کے لیے، والجمع فیہن للقلہ، منہا الکثرہ والجمع، اچھا یہ پیچھے سے ہی آ رہا تھا نا، فیہن استعمال ہوا مفرد کے لیے، منہا استعمال ہوا جمع کے لیے، قلہ میں، قلہ کے لیے بتانے کے لیے، وغیرہ ذالک، اور اسی طرح۔ اچھا آپ لوگوں کو اگر یہ چیزیں اگر ابھی نہیں پڑھی ہیں تو کنفیوز کریں گی، ہم لوگ بھی ابھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں، ہم صرف کتاب میں ہو جاتا ہے، اب منہ میں ہاتھ نہیں لگائیں تاکہ یہ ذرا سمجھا رہے ہیں۔ فہوا جرا علی سنن کلام العرب فی التعبیر، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو طریقہ ہے اور قرآن کہ یہ عربوں کے طرز کلام پر ہی چلا ہے، یہ جو میں ابھی آپ کو بات بتا رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا طریقہ نہیں نازل کیا، ورنہ تو ان کو اعتراض کا موقع مل جاتا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یوں تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ انہی کی عربی زبان کے جو قواعد تھے نا اسی میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ شش و پنج میں ہو رہے تھے کہ ہم غلطی کہاں پہ نکالیں۔ اچھا، والقرآن انزل بلسان العربی المبین، کہ قرآن کیسے کس نازل ہوا ہے، کس میں، کیا ہو گیا، اچھا انزلہ کیا ہے، یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ مجہول، تو کیا ٹرانسلیشن ہوئی؟ نازل کرنا، پڑھیں، بلسان العربی المبین، مبین کا کیا مطلب بتایا تھا؟ کھلی اور واضح عربی زبان میں، وغیرہ ذالک وغیرہ ہو، کیا مطلب ہوگا؟ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علاوہ اور کے علاوہ، اب یہ دیکھو، اب آپ اس کو اگر عربی آپ کو سمجھ آئے نا تو آپ پڑھ کے دکھائیں فیلنگ کے ساتھ، نہیں ہے؟ فَأَيِّ اعجاز ھذا ایھا الناس، یہ حیرت کا نشان ہے، جب تعجب ہوتا ہے نا تو یہ والا نشان آتا ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَيِّ اعجاز ھذا ایھا الناس، کہ تو یہ کیسا معجزہ ہے اے لوگوں۔ اب آگے عربوں کی طرح بولو کہ وہ کیسے بولتے ہوں گے کہ ای اعجاز ها ایھا العلماء، ہاں کیسے، ای اعجاز، ای اعجاز ھذا ایھا العلماء، تو کیا کہہ رہے ہیں،
کہ یہ کیسا معجزہ ہے، علماء کا کیا مطلب ہوگا؟ علم والوں ہیں؟ ای اعجاز، یہ کیسا معجزہ ہے، ایھا المفتونون بالعلم، کہ یہ کیسا معجزہ ہے علم میں ڈوبے حیران لوگوں. ومن یدری ماذا سیجد بعد فی دراسات القرآن الکریم، اور کون جانتا ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے میں آگے جا کر کیا کچھ پائے گا. وماذا سیرى الناس من عجائب، اور لوگ کیا کیا عجائبات دیکھیں گے اس میں اور زیادہ. اب آگے دیکھو، فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ، اور اس کتاب کے بارے میں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے، لا تنقضی عجائب ولا یخلق من کثر الرد، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور بار بار پڑھنے سے یہ کبھی پرانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک لوگ اس میں ریسرچ ہی کر رہے ہیں، اور جب بھی ریسرچ کرتے ہیں ان کو کچھ نیا ملتا ہے، کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ایفرٹ تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہے تو پھر حاشر کے لیے بہت ساری دعا کیا کریں ہمارے لیے کہ ہم ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے، آمین.